اللهم صل على محمد وآله وأكثر ما صليت على عاد من خلقك وعظم أن أفضل أكرم ما جزيت عهدا من أنبيائك عن أمتي إنك أنت العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمرته لصلاة الجمعة لأمته فنسها لها صلوات الله فرمائے اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ہمارے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ سلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد. ان کا ایک فرمان ہے اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اسی سے متصل آپ حضرات کی خدمت میں اپنے وقت کے اندر کچھ بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. صلوات بھیجیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کے اندر اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوی فإن الجنہ ہی المأوی. خالق کون و مکان قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، جس نے رب کی بارگاہ میں حاضری دی یا حاضری کی اور خوف خدا پیدا کر لیا، اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، تو جنت اس کے لیے ٹھکانے کا مرکز ہے. اب یہاں کے اوپر شیخ صدوق علیہ رحمہ اپنی کتاب خصال کے اندر خوف کی کچھ علامتیں بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں خوف کی کم سے کم 4 قسمیں ہوتی ہیں. اس میں سب سے پہلی قسم خوف ایک لفظ خوف ہے. دوسری چیز انہوں نے بتایا خشیت. خشیت بھی ایک خوف کی علامت ہے. تیسرے نمبر کے اوپر وجل، یہ بھی ایک خوف کی علامت ہے. چوتھے نمبر کے اوپر رہیت، یہ بھی ایک خوف کی علامت ہے. یہ چاروں انہوں نے خوف کی قسمیں بتائی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں وہ کس کس لوگوں کے درمیان یہ خوف پائے جاتے ہیں. اس میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، کہتے ہیں خشیت جو ہوتا ہے یہ خوف، اس کا تعلق علماء حضرات سے ہوتا ہے. جو علماء ہوتے ہیں ان کے اندر خشیت ہوتی ہے، یعنی خوف خدا جو ہوتا ہے وہ اس خوف کے اندر ایک قسم ہوتی ہے جس کو جو ہے خشیت کہا جاتا ہے. اسی بات کی وضاحت ہمارے آخری امام امام رضی علیہ السلام نے حوالہ دیا ہے کتاب الخصال، اور جو یہ روایت کی وضاحت کر رہے ہمارے آخری امام کہتے ہیں کہ من لم یشکر والدین لم یشکر اللہ. جو اپنے والدین کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. جو اپنے والدین کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ جو ہے اپنے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. تو اس لیے کہ یہ ہمارے مجازی خدا ہے، اور اسی سے متعلق ہمارے امام نے بہت سی حدیث کو بیان فرمایا ہے. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ہمارے چھٹے باپ جو ہم جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک شخص سے آنے کے بعد کہا کہ مولوی بتائیے کون سا ایسا ہمارا عمل ہے جس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے. ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ لوقتها وبالوالدین احسانها والجہاد فی سبیل اللہ. اول وقت کے اوپر نماز کا ادا کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ جو ہے بہت بڑی نیکی کا ذریعہ ہے جو امام نے ارشاد فرمایا. اور اس کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں من نظر الی ابویہ نظر ما ذکر وہما ظالمان لہم لم یکن اللہ السلام. اگر کوئی اپنے والدین کے اوپر غضب کی نظر سے دیکھتا ہے، یعنی غصے کی نظر سے دیکھتا ہے، تو اللہ اس کی کسی بھی عبادت کو قبول نہیں کرتا. کوئی بھی عبادت اگر انسان کر رہا ہے اور اگر اس کی اولاد اپنے باپ کو غضب کی نظر سے دیکھ رہا ہے، یعنی غیظ و غضب یہ اردو میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے اور اسے لفظ غصہ بھی کہا جاتا ہے، تو اللہ اس کی کسی عبادت کو قبول نہیں کرتا. ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ
अगर वो तुम्हारे वालिदैन जो है आपके दार इस्लाम में नहीं है तो भी, मतलब ये कि बाज़ मर्तबा होता है कि औलाद जो है वो इस्लाम में आ गई और वालिद कुफ्र ही रहे, लेकिन फिर भी कहा है कि इतनी जो है मंजिलत वालिदैन की बयान की गई है। और मैंने इस चीज़ को कल बैठे बैठे क्यों चुना, उसकी कुछ वजूहात है। हो सकता है आप हमारी बातों से मुतमईन रहे, या हो सकता है किसी हद तक पहुंच भी जाए तो बहुत अच्छा है। देखिए, दुनिया में बहुत से मज़ाहिब हैं, लेकिन और मज़ाहिब में हमारी मज़ाहिब में बहुत बड़ा फ़र्क है। दुनिया के मज़ाहिब के उसूल अलग अलग है, लेकिन हमारे मज़ाहिब के जो उसूल है वो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हम तक पहुँचे हैं। हमारे पास जो कुछ भी हदीस या कुरान की आयत है वो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हम तक पहुँची है। और याद रखिएगा कि जिसने अपने वालिदैन को अज़ियत पहुँचाई उसकी कोई भी इबादत कभी भी काबिल कबूल नहीं है। सिर्फ नमाज की बात नहीं, चाहे नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, चाहे हज करता हो, चाहे ज़कात अदा करता हो, चाहे खुम्स अदा करता हो, और चाहे ज़ियारतें करता हो, हर साल जाता हो 6-6 मरतबा ज़ियारत करने के लिए, अगर वो उनसे नाखुश चले गए या उनसे नाखुश रहे तो उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है। अब यहाँ के ऊपर जनाब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला इंसान बहुत ही आसानी से बहुत सी बातों को कह देता है, और चाहे वो बशर की हैसियत से या किसी और सबब से, लेकिन शायद वो भूल जाता है कि हम जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। और ये मैं इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ मेरे अजीजों, खासकर जवान हज़रात जो तशरीफ़ फरमा है और बुजुर्ग हज़रात बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरी गुफ्तगू 90% जो होती है वो नौजवानों के लिए होती है, बुजुर्गों के लिए नहीं होती। अर्ज करने का मकसद ये है कि देखिए, पहले के दौर में अब में बहुत फ़र्क हो गया है। पहले जो 30 साल पहले हमारे हालात थे वो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे हालात नहीं थे। 30 से 40 साल पहले के अगर उठा के देखिए, या जो हमारे हम उम्र वाले हैं जो इस बात की गवाही देंगे, तो वो हमारी बिरादरी के पास इस तरीके की तमाम सहूलियात नहीं थी। ज़मींदारा दौर था, वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत जगह खत्म हो गया, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं रही जो पहले थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमने इल्म तो हासिल कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह इल्म हासिल कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे घरों के आदाब थे वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होते चले गए। जो हमारे घर के आदाब थे जो पहले बरकरार थे वो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे घर के आदाब आहिस्ता आहिस्ता दूर होते चले जा रहे हैं। पहले हम लोग छोटे से थे, जब देखते थे कि अब्बा आने वाले हैं या उनकी साइकिल की खड़खड़ाहट भी सुनाई दी, तो जितने लोग होते थे सब सतर्क हो जाते थे कि अब्बा आ रहे हैं। एक ने जाके साइकिल पकड़ लिया, दूसरे ने जो थैला लटक रहा है वो उठा लिया कि अब्बा आ गए हैं। अब उसके बरक्स दिखाई देता है कि वाली साहब ऑफिस से आ गए, घर के अंदर भी कदम रख दिया, दरवाज़ा भी खुल गया, और वो सोच रहे मैं बैठूं तो कहाँ बैठूं। जवान बेटा है, कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, उसे इतनी तौफीक नहीं हो रहा है कि मेरा बाप ऑफिस से आया, कहीं से काम करके आया है, तो कम से कम मुझे खड़े हो जाना चाहिए और मुझे एक गिलास पानी उनको पेश कर देना चाहिए, या उनका बैग ही उठा के रख देना चाहिए। क्यों? इसलिए कि हमने जो है दुनियावी इल्म तो बहुत हासिल कर लिया, लेकिन जो दीनी इल्म था, जो एहतराम था, उसको हमने दूर रख दिया। और याद रखिएगा कि कितने भी पैसे इंसान कमाए और कुछ भी कर ले, अगर उसके वालिदैन उससे नाखुश है तो वो कभी जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता, खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। जन्नत में जाने की तो और बात दूर की बात है। वो अलग बात है कि आदमी रवा रवि भी ऐसे भी कहता है कि साहब हम शिया इतना अशरिया है, हमने ये कर लिया तो हम जन्नत में चले जाएंगे, हमने ये कर लिया तो हम जन्नत में चले जाएंगे। वो जन्नत तो बहुत दूर की बात है। पहले अपने हकीकी वालिदैन से अपने मामलात को हल कर लीजिए, फिर आगे जन्नत की बात सोचिएगा और जन्नत की बात कहिएगा। लेकिन क्यों ये है? क्योंकि हमने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के उलूम से अपने आप को दूर कर दिया और दुनियावी इल्म हमारे ऊपर हावी होता चला गया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी इल्म का मुखालिफ नहीं हूँ। खुद मौलाना ने इरशाद फरमाया इल्म हासिल करो ज़रूरी है, और जिन कौमों के पास इल्म होता है वो किसी से मरूब नहीं होती, न इक़्तिदार से, न कुर्सी से, किसी शय से भी मरूब नहीं होती। इसलिए कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पास इल्म था, हुकूमतें बदलती रही, लेकिन उनका जो सिलसिला कमाल था वो हमेशा बाकी रहा। आप मौलाए कायनात की जिंदगी उठा के देखिए, न जाने कितने हुक्मा लोग गुजरे हैं वहाँ के ऊपर और जो हुकूमत की है, लेकिन अली की तरह जिंदगी उठा के देखिए बिल्कुल अलग मिलेंगे। क्यों? इसलिए कि और लोगों के पास इल्म नहीं था, अली के पास इल्म था। तो जिन लोगों के पास इल्म होता है वो किसी से डरते नहीं है,
اور حق بات کہنے سے بھی جو ہے مروب نہیں ہوتے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم نے جن کو پرورش کی ہے ان کے بھی کچھ ہوتے ہیں. اور چھوڑیے جو دوسروں کے یہاں جو باتیں ہوتی تھی وہ ایک الگ مسئلہ تھا، لیکن اب ہمارے یہاں ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اور بہت افسوس سے میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب چونکہ انگلش میں وہ لفظ کیا استعمال کی جاتی ہے ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی، جہاں کے اوپر بزرگوں کو لے کے رکھا جاتا ہے. کہاں میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ جہاں بزرگوں کو رکھا جاتا ہے، ہاں اولڈ ایج، وہاں یہ جو ہے بزرگوں کو جہاں رکھا جاتا ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ اب ہماری برادری کے لوگ، یعنی شیعہ اثنا عشریہ کی بات کر رہا ہوں، یہ لوگ اتنے زیادہ اپنے تمام معاملات میں مصروف ہو چکے ہیں، شوہر اور بیوی دونوں بھی اتنا زیادہ مصروف ہو گئے ہیں کہ اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں. دیکھیے ہم اس سے شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے، قطعی طور پہ اوپر ہم اپنی زوجہ سے شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے ہیں. والد اور والدہ کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے، ہماری بیوی کی نہیں ہے. اگر وہ کر دیتی ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کیجیے، اگر کسی کام کو انجام دے دیتی ہے آپ اس کا تشکر ادا کیجیے. فرض ہمارے اوپر ہے، واجب ہمارے اوپر ہے، والدین کی خدمت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، کسی اور کے اوپر واجب نہیں ہے. لیکن یہ جو سلسلہ اب ہماری برادری کے اندر قائم ہوتا جا رہا ہے کہ صاحب بزرگ لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں تو ہم ان کو لے جا کے وہاں رکھ دیں. کتنی افسوس کی بات ہے عزیزان گرامی، وہ اپنے تمام گھر والوں سے بالکل الگ ہو گیا، نہ پوتے کو دیکھ رہا ہے، نہ پوتی کو دیکھ رہا ہے، نہ بیٹے کو دیکھ رہا ہے. توفیق اگر ہو گئی شاید ہفتے میں ایک دن یا 2 دن یا مہینے میں 1-2 دن ہم گئے، اب باقی خیریت معلوم کر کے وہاں سے چلے آ رہے ہیں. عزیزان گرامی، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم ہمیشہ جوانی رہیں گے. ٹھیک ہے، ہم نے جس حساب سے ان کو وہاں رکھا ہے یہ سوچ کے رکھا ہے کہ شاید ہم ہمیشہ جوان رہیں گے، لیکن شاید ہم اس بات کو بھول جا رہے ہیں کہ کبھی ہم بھی بوڑھے ہوں گے. اور جب ہم بوڑھے ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے لڑکوں کا رویہ اس سے بھی بدتر ہوگا جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے کہ وہ بھی دیکھ رہا ہے جو چھوٹا ہو کے دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا ہے، اور جب آہستہ وہ بھی بڑا ہو گیا تو وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ آپ نے دادا کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے. عزیزان گرامی، اب جب وہ رویہ ہمارے ساتھ اس چیز کو اختیار کر رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے ان تمام چیزوں کو دیکھا. پوچھ رہے ہیں دادا کہاں، ان کو ہاسٹل میں رکھ دیا. سبحان اللہ. یعنی آدمی اتنا زیادہ وقت اس کے پاس نہیں رہ گیا ہے کہ اپنے بزرگوں کو دیکھے یا اپنے والدین کی خدمت کرے. بہت افسوس سے میں آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، امام کے اقوال ہیں، نہ جانے کتنی آیات ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے والدین کو اذیت پہنچائی، جن لوگوں نے اپنے والدین کو ستایا، جن لوگوں نے اپنے باپ کو اذیت پہنچائی، لاکھوں کماتے رہے لیکن ان سے دلی طور پر پوچھئے کبھی ان کو سکون مہیا نہیں ہو سکتا، کبھی سکون نہیں مل سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس آدمی نے تمہارے پڑھانے کے لیے تمہارے لیے کتنے جتن کیے ہیں جس کا ہم آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. عزیزان گرامی، غربت کا عالم تھا، مزدوری کیا، غربت کا عالم تھا، بہت کام کیے، خود بھوکے رہے لیکن ہماری فیس کو ادا کیا اور ہمیں ایک منزل کے اوپر لے جا کے کھڑا کر دیا. لیکن جب ایک منزل کے اوپر پہنچ گئے، جس شخص نے پودا لگایا تھا بڑی محبت سے اسے پانی بھی دے رہا تھا، کانٹوں سے بھی بچاتا تھا، گھاس آدھی نوچ کے پھینک دیتا تھا، وہ پودا آہستہ آہستہ جب پھول دینے لگا اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی کہ اب میرا یہ پودا پھول دے رہا ہے. جتنی توقع لگائے ہوئے تھا جب وہ پودا تیار ہو گیا وہ ساری توقع اس کے برعکس ہو گئی. عزیزان گرامی، اور لوگوں کے یہاں خدا نہ کرے ہو سکتا ہو، لیکن ہماری یہاں اس چیز قطعی طور کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. اور یاد رکھیے گا یہ بغیر سبب میں آپ کی خدمت نہیں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ میری یہ لائن ایسی ہے کہ میرے سب سے تعلقات ہیں. وہ ایک آدمی جو رکشہ چلاتا ہے اپنی برادری کا، ہی رکشہ یا کوئی، اس سے میرا ملنا جلنا ہے، اور ایک آدمی جو اسمبلی میں ہماری برادری بیٹھتا ہے الحمدللہ اس سے ملنا جلنا ہے. سب لوگ ہم سے ملتے ہیں. جب لوگ شکوہ کرتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک طرف شیعہ اثنا عشریہ بھی کہتے ہیں، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے محمد سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے. جب ہم اپنے ایک مجازی خدا کی پرورش نہیں کر سکتے ہیں تو ہم اس خدا کی کیا عبادت کریں گے؟ اس لیے کہ جب ہم نے اپنے والدین کو نہیں پہچانا ہے
تو اللہ کو خاک پہچانیں گے؟ جب ہم نے اپنے والدین کو نہیں جانا ہے تو ہم اللہ کو کیا پہچانیں گے؟ سب سے پہلے ہمیں ان کی معرفت حاصل کرنی ہے. اسی لیے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں من عرف نفس فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. اور اگر تم نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا تو کبھی بھی اللہ کی معرفت ہو ہی نہیں سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی. سب سے بڑا جو انسان کے جسم کے اندر ایک دل ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے نفس امارہ. انسان کوئی بھی عمل کو انجام دیتا ہے، چاہے اچھا عمل کر رہا ہو چاہے برا عمل کر رہا ہو، یہ انسان کے جسم کے اندر جو دل ہوتا ہے وہ اسے جھوڑتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں تم نے یہ جو کیا ہے غلط کیا ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھائی کی طرف اگر نفس غالب ہوتا ہے تو نفس پھر اس سے کہتا ہے کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو، تمہیں اس کام کو انجام دینا چاہیے. اسی لیے اللہ خود یہ کہتا ہے کہ میرا بندہ جب کوئی جو ہے نیکی کا ارادہ کرتا ہے، صرف آپ نے ارادہ کیا، مثال میں دے رہا ہوں، آپ نے صرف ارادہ کیا کہ میں نماز جمعہ میں جا رہا ہوں اور ابھی آپ آمادہ نہیں ہوئے، صرف آپ نے ارادہ کیا ہے کہ میں نماز جمعہ میں جا رہا ہوں یا مجھے جانا ہے. ابھی آپ نے کپڑے جمعے والے نہیں پہنے یا مثال کے طور پر اس نے جمعہ بھی نہیں کیا، صرف ارادہ کیا ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں اسی وقت آپ کے کھاتے میں جو ہے آپ کی نیکی لکھی جانے لگتی ہے کہ یہ جو ہے ارادہ کر رہا ہے کہ ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں. اس کے برعکس خدا نہ کرے ہم سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا اور ہم جو ہے گناہ سرزد ہو گیا، اس وقت تک نہیں لکھے جاتے جب تک انسان شرمندگی کا احساس نہ کر لے. توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے فرشتوں میرا بندہ ہے، ہو سکتا ہے اب یہ توبہ کر لی، اب توبہ کر لی، اب توبہ کر لی، اب توبہ کر لی. جب وہ نہیں کرتا ہے تب جا کے اس کی گناہ لکھی جاتی ہے. فائدہ کس کے اندر ہے؟ ہم نے صرف ارادہ کیا تو ہماری نیکی لکھ دی گئی، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے گناہ کیا تو جب تک جو ہے ہم خود توبہ نہیں کرتے تب تک جو ہے وہ لکھا نہیں جاتا. کیوں کہا ہے اول وقت کے اوپر نماز کو ادا کرو؟ یہ بھی آپ کے سامنے میں نے حدیث کو پڑھا ہے، یہ اصول کافی کی روایت ہے. اول وقت کے اوپر نماز پڑھنا، وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، وجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. یہ کیا تین جملے مولا کے ہیں. اول وقت کیوں کہا گیا ہے؟ عزیزان گرامی کوئی بھی بشری نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں کتنے دن زندہ رہوں گا، کتنے وقت تک زندہ رہوں گا. کیوں کہا گیا ہے؟ جیسے نماز کا وقت ہو گیا ہم نے فوری طور پر ادا کر لیا، واجب ارادہ ہو گیا. خدا نہ خواستہ ہمارا انتقال ہو گیا تو کم سے کم وہ قضا والے کھاتے میں تو نہیں لکھی جائے گی جو ہمارے اوپر واجب تھی، ہم نے اس کو ادا کر لیا. پھر بھی ابھی وقت بہت ہے، ظہر کو بہت زیادہ ہوتا ہے، ارے ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی 5 بجنے میں اتنا منٹ باقی ہے، 5:15 بجے مثلا اذان ہوتی بہت، یعنی ہم لیٹ کرتے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد امام کے ارشاد فرماتے ہیں ہر آدمی کی نماز کی قبولیت کے لیے ایک فرشتہ اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور جیسے ہی نماز کا وقت قریب آتا ہے وہ فرشتہ سوچتا رہتا ہے کہ کب یہ پڑھے اور کب میں لکھ کے بھیجوں، کب یہ ادا کر لے کب میں لکھ کے بھیجوں. اور اس کے بعد جو ہے دریچے آسمان کے اول وقت پہ کھلے رہتے ہیں. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی اول وقت نماز کا وقت ہو جاتا ہے اول وقت، اور انسان اول وقت کے اوپر نماز کو بجا لے آ کے اور اس کے بعد ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے، اس وقت دریچے کھلے ہوتے ہیں اور فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ میرا بندہ اپنے وقت کے مطابق نماز کو ادا کر رہا ہے، دعائیں بہت جلدی مستجاب ہوتی. یہ امام ارشاد فرماتے ہیں. اور عزیزان گرامی وہ فرشتہ لکھتا ہے فوری طور پر اس آدمی نے ادا کر لیا، لیکن پہنچ گیا. اب نہیں پڑھ رہے ہیں، 1 بج گیا، 1:30 بج گیا، 2 بج گیا، 3 بج گیا، 6 بج گیا، مثلا گرمی کا زمانہ ہے. اب وہ بیچارہ سوچ رہا ہے اب یہ پڑھے تو ہم لکھ کے بھیجیں، اب یہ پڑھے تو ہم لکھ کے بھیجیں. اور اس کے بعد ایک سے ایک آپ کو بھی مل جائیں گے. اپنی برادری میں ابلیس نما مل جاتے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے. اچھا خاصا آپ جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے، ارے یار ابھی کیا جا رہے ہیں، بہت ٹائم ہوتا ہے پڑھ لینا، تھوڑی دیر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. یہ نہ سمجھیے کہ یہ خالی دوسروں کی شکلوں میں ہوتا ہے، سب کی شکلوں میں ہوتا ہے. اس نے کہا چلو اتنی دیر اور گنوا دیا، اول وقت نکل گیا، جماعت چلی گئی اگر ہو رہی،
اس کا وقت بھی نکل گیا، اب خالی 20 منٹ رہ گئے، بہت جلدی جلدی وضو کیا اور عبادت کر رہے ہیں۔ امام کے ارشاد فرماتی ہے کہ سب سے بڑا نیکوکار انسان وہ ہے جو اول وقت کے اوپر نماز کو ادا کرتا ہو۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ خشیت ہونی چاہیے، خوف ہونا چاہیے۔ جس کا کردار صحیح ہوتا ہے وہ ہمیشہ خوف کرتا ہے، اور جس کا کردار صحیح نہیں ہوتا ہے وہ خوف الہی نہیں کرتا۔ ارے کون دیکھ رہا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ جنت اور جہنم کا سلسلہ بہت دور کا ہے، کس نے دیکھا ہے کون جنت میں جائے کون جہنم میں جائے گا؟ اب جتنا کرنا ہو یہاں کر لو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، آدمی زبان سے کہہ لیتا ہے، وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن عزیزان گرامی قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن ان کے اوپر خود بھی لعنت کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَلَعَنَهُ، قرآن خود ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، قرآن کیوں لعنت کر رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جو آیتیں ہمارے پاس آ رہی ہم تو اس کو پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو حکم یہ ہوتا ہے کہ جو آیتیں تم پڑھ رہے ہو کیا تم نے اس آیت کے اوپر عمل کیا؟ مثال کے طور پر ہم نے آیت پڑھی قَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان تو بہت دور کی بات ہے، ہم ہاتھ اٹھا کے اپنے ابا کو سلام بھی نہیں کرتے۔ تو جب ہم یہی نہیں کر رہے ہیں تو قرآن کی آیت اس کے اوپر لعنت کرے گی نہیں کرے گی؟ یا آئے مودت آ گئی آل محمد علیہ السلام کے لیے ہے اور اس کے بعد محبت دل کے اندر ہے ہی نہیں، تو قرآن اس کے اوپر لعنت کرے گا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ آیت ہے جو آل محمد کی پاکیزگی کے اوپر دلالت کرتی ہے، ہم اس کا اعتراف کرتے ہی نہیں، تو قرآن وہاں پر اوپر لعنت کرے گا۔ مصر کا ایک بادشاہ، صلوات بھیجے محمد، جب وہ دنیا سے چلا گیا اس کو جو ہے دفن کر دیا گیا۔ جو لوگ عربستان میں رہے جانتے ہوں گے کہ جو سب سے بڑی اولاد ہوتی ہے اسی کو بادشاہ اور خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس کا بڑا بیٹا جو خلیفہ بنا، اس نے قاری صاحب کا انتخاب کیا، میرے ابا کی قبر کے اوپر روز بیٹھ کے تم قرآن کی تلاوت کرو گے۔ وہ بیچارہ تلاوت کرتا تھا، ایک دن گزر گیا، 3 دن گزر گئے، 8 دن گزر گئے، 10 دن کے بعد جو ہے جن کے جو قبر کے اندر بادشاہ سلامت دفن تھے ان کی روح ان کے سامنے آگے کھڑی ہو گئی کہ آج کے بعد یہاں قرآن مت پڑھنا، یہاں دکھائی بھی مت دینا۔ تو بیچارے قاری صاحب وہاں سے چلے گئے، انہوں نے بلایا، بلانے کے بعد کہا تم نے میرے ابا کی قبر کے اوپر قرآن پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا آپ ہم کو چاہے کتنا پیسہ دے دیں، چاہے آپ اپنے یہاں ہمیں اپنا وزیر بھی بنا لیں، کچھ بھی دے دیں، اشرفیوں سے ہمیں لاد دیں، لیکن ہم آپ کے ابا کی قبر کے اوپر قرآن نہیں پڑھیں گے۔ کہا وجہ بتاؤ؟ کہا بس وجہ ہے ہم نہیں پڑھیں گے۔ جب بہت اصرار کیا، کہا زیادہ کیجئے گا تو ہم شہر چھوڑ دیں گے، دوسری جگہ چلے جائیں گے، لیکن ہم ان کی قبر کے اوپر قرآن نہیں پڑھیں گے۔ کہا کچھ تو علت بتاؤ۔ کہا جب ہم قرآن پڑھتے رہتے تھے، 8 دن 10 دن گزر گئے، ایک مرتبہ ان کی روح میرے سامنے آ گئی اور آنے کے بعد کہتی کہ تم یہاں قرآن مت پڑھا کرو، اس لیے کہ جیسے جیسے تم قرآن پڑھتے ہو اور آیتیں تلاوت کرتے ہو، ایک ایک کچھ میرے اوپر پڑھتا ہے۔ تم نے اس آیت کے اوپر عمل کیا کہ نہیں؟ نماز کی آیت نازل ہوئی، تم نے نماز پڑھی نہیں پڑھی؟ روزے کی آیت نازل ہوئی، تم نے جو ہے روزہ رکھا ہے نہیں رکھا؟ حقوق کی آیت نازل ہوئی، تم نے حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا؟ بھائیوں کی جو آیتیں آئی ہیں کس طریقے سے رہنا تم نے عمل کیا ہے نہیں کیا؟ اپنے خاندان سے صلہ رحمی برقرار رکھی یا نہیں رکھی؟ اپنے بزرگوں کی عزت کیا یا نہیں کیا؟ اپنے والدین کی اطاعت کیا یا نہیں کیا؟ جب ہم نہیں کیے ہیں تو یہ ہم کو ایک ایک کچھ مارتا ہے، تو ہمیں اور اذیت بڑھتی چلی جاتی۔ بہتر ہے کہ نہ پڑھو، نہیں رہو گے کم سے کم مار کھانے سے ہم بچ جائیں گے۔ عزیزان گرامی، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن یا جو آل محمد علیہ السلام نے بتایا ہے یہ کسی اور کے فائدے کے لیے نہیں بتایا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے بتایا ہے۔ چونکہ مجلس نہیں ہے، اس کا ایک وقت ہوتا ہے، جلدی سے ایک روایت، پھر انشاءاللہ اگلے جمعے ایک صلوات بھیجے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو اپنے والدین کا شکریہ، خوف اور شکریہ، جو اپنے والدین کا شکریہ ادا نہیں کرتا گویا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ مولا کائنات امام حسین علیہ السلام اور کتاب کا حوالہ بھی سن لیجیے، کتاب الخصال جلد نمبر 2، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مولا کائنات خانہ کعبہ کے اندر ہے، نماز پڑھ رہے، سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہے، ایک بندہ ہے بہت چیخ چیخ کے دعا کر رہا ہے، تنہائی میں بالکل اکیلے، نماز شب پڑھی جا رہی،
وہ اول وقت کے وقت پہلے ادا جو ہوتی ہے اس نماز کو ادا کر رہے ہیں اور اتنی چیخ چیخ کے رو رہا ہے. مولا کائنات نے امام حسین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا جاؤ اس کو بلا کے لیا اور یہ اتنا کیوں گڑ گڑا کے چیخ چیخ کے رو رہا ہے, وجہ کیا ہے, علت کیا ہے. امام گئے اور جانے کے بعد کہا کہ میرے بابا نے تمہیں بلایا ہے, چلو. وہ آیا, آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے بیٹھ گیا. مولا کائنات نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ سرکار مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا اور میں اس گناہ کی تلافی کر رہا ہوں اس لیے میں روتا ہوں. کیا ہوا ہے تجھ سے؟ کہا میں اپنے باپ کو بہت ستاتا تھا, اپنے باپ کو بہت اذیت پہنچاتا تھا. حد یہ ہے کہ میں اپنے ابا کو مارتا بھی تھا. یہ عربی بھی ہے لیکن ہم اس کا اردو ترجمہ, اب وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ انگلش زیادہ حاوی ہو کے ڈیڈ موم فیشن میں آ گیا. صلوات بھیجے محمد والے. لیکن بہرحال جو بھی ادبی گھرانے ہیں وہ ادب ہم ابا ہی چلتا ہے. بہرحال کرنے کا مقصد ہی جنابی والا, میں نے اپنے ابا کو مارتا بھی رہتا تھا. حد یہ ہے کہ مجھے پیسے کی ضرورت تھی, میرے باپ مٹھی میں پیسہ لیے تھے, میں ان سے مانگ رہا تو مجھے نہیں دے رہے تھے. میں نے ان کے ہاتھ کو مروڑا, یہ لفظ لکھا ہو جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے مروڑا, یہ گھمانا, اور اتنی تیز سے گھمایا کہ ان کو اذیت ہوئی, انہوں نے اس پیسے کو چھوڑ دیا. میں نے اس پیسے کو غلط کام میں استعمال کیا. اب کہاں استعمال کیا یہ لفظ نہیں لکھی, لفظ غلط لکھا ہے کہ غلط کام میں ہم نے اس پیسے کو خرچ کیا, استعمال کیا. اور استعمال کرنے کے بعد جو ہے میں بہت خوش ٹہل رہا تھا. میرے بابا آئے خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب. آنے کے بعد میرے ابا نے ہاتھوں کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد کہا پروردگار جتنی اذیت اس نے مجھے دی ہے, اے میرے اللہ میری دعا پوری ہوتی ہوتی اس کو اذیت پہنچ جائے. ابھی میرے ابا کی دعا مکمل نہ ہوئی, اتنے میں مجھے محسوس ہوا ہے میرا دائیں طرف کا پورا شل ہو گیا, ختم ہو گیا, یعنی ہاتھ کی جو وہ تھی وہ ختم ہو گئی, پیر سے چلا نہیں جا رہا ہے. اور اس دن سے میں دعا مانگ رہا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. ارشاد فرمایا امام نے جاؤ اپنے ابا کے پاس اور جانے کے بعد ان سے کہو وہ یہاں کے اوپر آئیں اور آنے کے بعد کسی جگہ کے اوپر تمہارے لیے دعا کرے. کہا مانے گی نہیں؟ کہا جاؤ تو کہہ کے دیکھو, باپ ہے, ایک مرتبہ دو مرتبہ کہو کہ تیسری مرتبہ کہو, ہو سکتا ہے جو ہے اعتراف کر لے. خیر گیا اور جانے کے بعد جنابی والا باپ سے گڑ گڑاتا رہا, باپ نے نہ مانا. جب بہت کہا کہ آخرت کا میٹر ہے, آخرت میں کیا ہوگا, ہم نے غلطیاں کی, ہم معذرت چاہتے ہیں, آپ وہیں چل کے دعا کیجئے. یاد رکھیے گا عزیزان گرامی, اس نے اپنے باپ کو اونٹ کے اوپر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد لے کے خانہ کعبہ کی طرف آ رہا ہے کہ وہاں چل کے وہ دعا کریں گے. جیسے خانہ کعبہ کے کچھ فاصلے کے اوپر تھا, ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا جس کی وجہ سے اونٹ جو تھا وہ بھڑک گیا. اب جب بھڑکا تو باپ جو تھا وہ اونٹ کے اوپر سے گر گیا. جب گر گیا تو مر گیا, یعنی جو دعا ہونی تھی وہ گویا ختم ہو گئی, وہیں کے اوپر انتقال ہو گیا. پورا محلہ وہ کہہ رہا ہے اس کی وجہ سے اس کا باپ دنیا سے چلا گیا. سب لوگ اسے تانے دے رہے, اس کی وجہ سے اس کا باپ دنیا سے چلا گیا. یا علی میں تب سے دعا مانگ رہا ہوں, میری دعا مستجاب نہیں ہو رہی. اللہ اکبر. دعائے عمیر کبھی کبھی پڑھا کریے, اگر ہر شب جمعہ نہیں تو مہینے میں پڑھ لیا کریے. مہینے میں نہ صحیح تو 6 مہینے پڑھ لیے, 6 مہینے میں نہیں تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کیجیے. اور اس کے جملوں کو دیکھیے, اس میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے یا سریع رضا, بہت جلدی راضی ہو جانے والا اللہ. یعنی جتنی جلدی اللہ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے شاید ماں اپنے بچے سے جلدی راضی نہیں ہوتی ہے. امام نے ارشاد فرمایا چلو میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں, اس دعا کو تم پڑھو. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں 1 ہفتے بعد تم دعا کے بعد جب تم دعا تمہاری مکمل ہو جائے گی خود بخود تم صحت یاب ہو جاؤ گے. جناب امیر نے اسے کچھ دعائیں لکھ کے دی اور دینے کے بعد کہا جاؤ تمہارا باپ دنیا میں نہیں رہا لیکن علی تمہیں یہ دعا لکھ کے دے رہا, اس دعا کو تم پڑھو اور پڑھنے کے بعد دیکھو 1 ہفتے کے اندر تمہارا جسم ٹھیک ہو جائے گا. دعا بھی پڑھتا تھا, توبہ بھی کرتا تھا. نتیجہ نکلا کہ جو مولا نے کہا تھا 1 جمعرات سے اگلے جمعرات تک اس نے محسوس کیا کہ میرا ہاتھ کام کر رہا ہے, میرے پیر کام کر رہے ہیں. جیسے میں چلتا تو اسے چلنے لگا, آ کے رو رہا ہے یا علی آج میں اپنے ہاتھوں سے اور اپنے پیر سے چل کے آیا ہوں. مولا کائنات نے کہا میں نے تمہیں جو بتائی دعا, اس دعا کا نام ہے دعائے مشلول. یہ شل سے بنی جسے کہا جاتا ہے دعائے مشلول. آپ کو وظائف الابرار میں مل جائے گی. عزیزان گرامی چونکہ اس کا ہاتھ پیر شل ہو گیا تھا اسی لفظ سے دعائے مشلول ہے, یعنی باپ کو اذیت دی, باپ نے دعا کی, نتیجہ کیا نکلا؟ بس دعا کا یہ اثر رہا کہ پیر سے بھی معذور ہوا, ہاتھ سے بھی معذور ہوا. خدا نہ کرے
کسی کا باپ دنیا سے اٹھے اور اولاد سے وہ ناراض اٹھے، یاد رکھیے گا کبھی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ باپ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ